السلام علیکم ناظرین کرام، آپ تمامی حضرات کا اسلامک معلومات چینل میں پھر سے ایک بار تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ دوستو، گزشتہ ویڈیو میں، اس سے پہلے والے ویڈیو میں کربلا کی تاریخ کا جہاں تک میں نے چھوڑا تھا وہیں سے پھر سے شروع ہو رہا ہوں، اس لیے آپ حضرات مکمل سکون و اطمینان کے ساتھ دل کو تھام کر پورے ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ حضرات کچھ نہ کچھ ضرور معلومات حاصل کر لیں گے۔ دوستو، امام مسلم کی خبر اور امام مسلم کا خط جب امام حسین کو مکے میں ملا تو اب کوئی رکاوٹ نہیں رہا کوفہ جانے میں، اس لیے آپ نے رخت سفر باندھا اور جانے کی تیاری کیے۔ تو تاریخ کے مطابق 72 آدمی آپ حضرات کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے، جس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، کچھ بچے بھی ہیں۔ ان تمام کو ساتھ لیے اور امام حسین مکے سے نکل گئے اور منزل بمنزل سفر فرماتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ اور اب تک کوفہ میں امام مسلم کے ساتھ اور ان کے دونوں بیٹوں کے ساتھ وہاں کیا ہوا یہ ابھی تک آپ بالکل ہی بے خبر تھے۔ ایک دم ناگہاں منزل سولبیہ پر بکر اسدی نامی ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو کوفہ سے ہی آ رہے تھے۔ انہوں نے قدم بوس فرم ہو کر کوفہ کے تازہ ترین حالات سے امام حسین کو آگاہ کیا اور حضرت مسلم ابن عقیل اور ان کے دونوں فرزندوں کی شہادت کی دردناک حالات سے تفصیلی طور پر بیان کیا۔ حضرت امام حسین کوفیوں کی غداری اور عہد شکنی کی داستان سن کر حیران رہ گئے اور شدت غم سے دل محسوس اور بے چین ہو گیا۔ اتنے میں حضرت امام مسلم ابن عقیل شہید کی ایک چھوٹی سی بچی جو اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی امام حسین کے سامنے آ گئی اور امام نے انتہائی محبت و شفقت بھری نگاہ سے دیکھا اور ان کے سر پر دستے شفقت پھیرنے لگے۔ بے اختیار آنسو کے دھار آپ کے مقدر رخسار پر جاری ہو گئی۔ وہ شہزادی ان تمام تر حالات کو دیکھ کر عرض کرنے لگی کہ چچا جان، آج تو آپ میرے سر پر اس طرح ہاتھ پھیر رہے ہیں جس طرح یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ میں آپ کو پروردگار کی قسم دلاتی ہوں، سچ سچ بتائیے، کیا میرے ابا جان شہید تو نہیں ہو گئے؟ بچی کے اس سوال پر امام حسین کا دامن صبر تار تار ہو گیا اور آپ بے اختیار شدت غم سے بے قرار ہو کر زار و قطار رونے لگے۔ تمام اہل بیت نبوت آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے اور آپ نے حضرت امام مسلم ابن عقیل اور ان کے فرزندوں کی شہادت اور کوفیوں کی غداری اور بدعہدی کا سارا حال سنایا۔ یہ سن کر بعض لوگوں نے عرض کیا کہ ابن رسول اللہ، آپ اپنے اور اپنے اہل بیت پر رحم فرمائیے اور یہیں سے واپس چلتے ہیں۔ چنانچہ امام حسین نے سارے لوگوں سے مشورہ فرمایا، مگر حضرت امام مسلم شہید کے کچھ بھائی تھے اس سفر میں جو رو رو کر عرض کیے کہ اے امام حسین، اب بھائی کے ایسی دردناک اور مظلومانہ شہادت کے بعد ہم لوگ زندہ رہ کر ہی کیا کریں گے، اس لیے ہم ضرور کوفہ جائیں گے اور اپنے بھائی اور بھتیجوں کے خون ناحق کا ضرور بدلہ لیں گے، یا خود بھی شہید ہو کر خلد بری میں اپنے بچھڑے ہوئے بھائی سے مل جائیں گے۔ یہ سن کر امام حسین بھی فرماتے ہیں کہ اچھا، اگر تم لوگوں کی یہی خوشی ہے تو تم لوگ کے ساتھ میں بھی چلتا ہوں۔ دوستو، امام حسین اور تمام ساتھی آگے بڑھنے لگے۔ کوفہ صرف 2 منزل ہی باقی رہ گیا تھا تو اچانک کیا نظر آیا کہ حر ابن یزید ریاحی، جو کوفہ کا ایک مشہور بہادر اور جنگجو شہ سوار ہے، 1000 لشکر کے ساتھ آپ کا راستہ روکے ہوئے کھڑا ہے۔ حر نے امام حسین کو سلام کیا اور عرض کیا، اے فرزند رسول، مجھے کوفہ کے یزیدی گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے آپ کی گرفتاری کے لیے بھیجا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ معذرت بھی پیش کی ہے کہ خدا گواہ ہے، میں بادل نخواستہ آیا ہوں، میں مجبور ہوں، مجھے آپ کی مقدس جناب میں بال برابر بھی جرت و گستاخی کی انتہائی ناگوار ہے، لیکن میں اس ظالم کے حکم سے مجبور و لاچار ہوں۔
حضرت امام نے فرمایا کہ اے حر، میں اس شہر میں خود بخود نہیں آیا ہوں، بلکہ کوفہ والوں نے مجھے 150 خطوط لکھ کر بلایا ہے، اور یہ خطوط اکثر انہی لوگوں کے دستخط ہے جو ابھی تمہارے ساتھ میری گرفتاری کے لیے آئے ہیں۔ حر نے قسم کھا کر کہا واللہ مجھے اس کا کچھ بھی علم نہیں ہے کہ آپ کے پاس کب خط بھیجا گیا، کن لوگوں نے خط بھیجے، میں نہ آپ کو چھوڑ سکتا ہوں نہ واپس لوٹ سکتا ہوں۔ یہ سن کر امام پاک نے خطوط کا تھیلا الٹ کر رکھ دیا اور فرمایا کہ دیکھ لو، یہ خطوط کا انبار ہے، ان کو پڑھ لو، ان کی مہریں دیکھ لو۔ پھر آپ نے نام لے لے کر پکارا، اے شیس ابن ربیع، اے قیس ابن اشعث، اے یزید ابن حارث، سچ سچ بولو، کیا تم لوگوں نے عرضیاں لکھ لکھ کر اور قسمیں دے دے کر مجھے نہیں بلایا؟ امام کی پکار سن کر سب بے غیرت، بے حیا، بے شرم لوگ گردنیں جھکا لی کھڑے رہے اور کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد امام حسین نے اتمام حجت کے لیے یہ بھی فرمایا، بہرحال اے کوفیو، اگر تم لوگ اپنے عہد پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر میں قدم رکھوں گا، ورنہ میں واپس اپنا گھر، اپنا وطن لوٹ جانا چاہتا ہوں۔ حضرات، ابھی حر سے اور امام حسین سے باتیں ہو ہی رہی تھی کہ ایک دم تیز گھڑ سوار ایک آیا اور اب عبید اللہ ابن زیاد کا خط لایا۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ اے حر ابن یزید، جس مقام پر تمہیں میرا یہ خط ملے تم امام حسین کو اسی مقام پر روک لینا، نہ انہیں کوفہ شہر میں داخل ہونے دینا اور نہ ہی انہیں اپنا وطن لوٹنے دینا۔ خط پڑھ کر حر نے عرض کیا، اے ابن رسول اللہ، دیکھ لیجیے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے عبید اللہ ابن زیاد کس قدر بااصرار ہے، کس قدر اصرار کر رہا ہے، اس لیے اب میں بالکل ہی مجبور و لاچار ہوں، میں آپ کو کسی طرح چھوڑ نہیں سکتا۔ حر نے یہ کہا، لیکن شدت غم سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آواز بھرانے لگی۔ برادران ملت اسلامیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ حر کے دل میں بھی اہل بیت اطہار کی بے پناہ عظمت تھی، چنانچہ وہ نمازوں میں برابر امام حسین ہی کی اقتدا کرتے تھے، لیکن وہ ابن زیاد بدنہاد کے ظلم و ستم سے لاچار اور مجبور تھا۔ اس کو یہ بھی ڈر تھا کہ اگر بال برابر بھی وہ حضرت امام حسین کے ساتھ کوئی رعایت کرتا ہے تو 1000 لشکر کی موجودگی میں یہ راز پوشیدہ نہیں رہ سکتا، اور اگر ابن زیاد کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ حر اور ان کے پورے خاندان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتا۔ اسی خوف سے حر اپنی بات پر اڑا رہا، یہاں تک کہ جگر گوشہ رسول فرزند بطول کو کوفہ کی راہ سے ہٹ کر کربلا کی اس بے آب و گیاہ سرزمین پر اترنا پڑا جہاں سر چھپانے کو درخت کا ایک پتا نہیں، پیاس بجھانے کے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں۔ دوستو، کربلا میں امام حسین 2 محرم 61 ہجری جمعرات کے دن تاریخ اسلام کی وہ ناقابل فراموش تاریخ ہے کہ اسی تاریخ میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام تر ساتھیوں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اس مختصر سے قافلے کے ساتھ کربلا میں نزول فرمایا اور پڑاؤ ڈالا۔ دوستو، اس کے بعد امام حسین نے خیمہ لگایا، مگر تمام سامان بے ترتیب پڑا ہے۔ اتنے میں عبید اللہ ابن زیاد کا ایک خط آیا۔ خط میں لکھا تھا کہ اے حسین، یا تو یزید کی بیعت کے لیے تیار ہو جاؤ یا تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے اس خط کو پڑھا اور حقارت سے زمین پہ پٹک دیا اور فرمایا، اس خط کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ دوستو، کیا ظلم ہے، کیا ستم ہے کہ بڑی تمناؤں سے، بڑی التجاؤں سے، بڑی منت و سماجت سے جس مہمان کو اور جس عظیم الشان مہمان کو گھر بلایا اور ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے۔ دوستو، اس کے بعد کا جو حالات ہوا وہ سن کر یقیناً آپ خون کے آنسو روئیں گے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں وہ بھی سماعت کیجیے گا۔